السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور عملی مسئلے پر گفتگو کریں گے۔ قربانی کے جانور میں کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے؟ ہر سال مسلمان قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں، لیکن بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ایسا جانور خرید لیا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق قربانی کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں کہ قربانی کے جانور میں کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور اب عبادت ہمیشہ بہترین طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 1، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جو صحیح چل نہ سکتا ہو۔ نمبر 4، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں قربانی کے جانور کے اہم اصول سکھاتی ہے۔ عیب نمبر 1، اندھا یا کانا جانور۔ اگر جانور ایک آنکھ سے مکمل اندھا ہو یا کانا پن واضح ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اسلام خوبصورت اور بہتر چیز اللہ کے لیے پیش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عیب نمبر 2، بیمار جانور۔ اگر جانور بہت بیمار ہو، کمزور ہو یا بیماری واضح نظر آ رہی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ عیب نمبر 3، لنگڑا جانور۔ ایسا جانور جو صحیح طریقے سے چل نہ سکے یا بہت زیادہ لنگڑا ہو، قربانی کے لیے مناسب نہیں۔ عیب نمبر 4، بہت کمزور جانور۔ حدیث میں آیا ہے، ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی انتہائی کمزور ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ عیب نمبر 5، کان یا دم کا کٹا ہوا ہونا۔ اگر جانور آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے یا دم اس دم کا بعض حصہ کٹا ہوا ہے تو فقہائے کرام کے مطابق ایسا جانور قربانی کے قابل نہیں۔ عیب نمبر 6، دانتوں کا مسئلہ۔ اگر جانوروں کے اتنے دانت گر چکے ہوں کہ وہ صحیح طریقے سے چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک اہم بات، بعض لوگ سستا جانور لینے کے لیے عیبدار جانور خرید لیتے ہیں، حالانکہ قربانی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے بہترین چیز پیش کرنی چاہیے۔ جانور کے ساتھ حسن سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، اس لیے جانور کو نہ ماریں، نہ بھوکا رکھیں، نہ تکلیف دیں۔ اسلام رحم اور شفقت کا دین ہے۔ اصل پیغام، قربانی صرف رسم نہیں بلکہ تقوی، اخلاص اور سنت ابراہیمی کا عظیم درس ہے۔ اس لیے قربانی کے جانور کا انتخاب بھی شریعت کے مطابق اور اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔